میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ سب کا شکریہ ادا کریں، امداد آکاش صاحب کا، آپ کا تو سب کا شکریہ. یہ ہمارا اپنا حلقہ ہے، یہاں پہ ہم کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں آپ کے، ہم تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارا لرننگ فورم ہے، یہ وہ اسکول ہے جہاں سے ہم نے لکھنا سیکھا ہے. بڑی بات ہے یہ ایسا آپ سوچتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، ایسا کہتے ہیں آپ. بہت شکریہ. یہ دونوں حضرات آپ درست کہہ رہے ہیں. امداد آکاش صاحب بھی یہی کہہ رہا ہے، تو آپ کا مہمانوں کو بلانے کا یہ بھی ایک آپ کا فرض ہے، سب کا شکریہ ادا کریں، اور ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا احترام اور ان کا حق جو ان کا بنتا ہے وہ تو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے. جی سر. حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا 25 فروری 2022 کا اجلاس ڈاکٹر فرق الدین کی صدارت میں منعقد ہوا. اس اجلاس میں عثمان غنی راد نے اپنا افسانہ بعنوان سانچو سے ماورا سانچے تنقید کے لیے پیش کیا. جوائنٹ سیکرٹری نے پچھلے اجلاس کی کارروائی پڑھ کر سنائی. حاضرین مجلس کی جانب سے کوئی اعتراض نہ پا کر صدر مجلس نے کارروائی کی توثیق کر دی. اس کے بعد صدر مجلس کی اجازت سے عثمان غنی راد نے افسانہ پڑھ کر سنایا تو صدر مجلس نے شرکائے مجلس کو گفتگو کی دعوت دی. رفعت انجم نے کہا کہ افسانہ نگار نے افسانہ بہت اچھا پڑھ کر سنایا ہے، طرز تحریر دلچسپ ہے، لیکن یہاں موجود افسانہ نگار اس کے حوالے سے زیادہ بہتر گفتگو کر سکیں گے. ڈاکٹر عبدالروف نے گفتگو کی کہ مجھے افسانے کی تحریر اچھی لگی ہے. افسانہ میں قصہ گوئی بھی موجود ہے، اس میں میتھولوجی بھی ہے اور مختلف مذہبی یا ثقافتی روایات سے جڑے پہلوؤں پر بھی مواد موجود ہے. اساطیری ماحول کی جھلکتا ہے اور انہی عناصر کے اشتراک میں سے یہ تحریر وجود میں آئی ہے. یہ تحریر اساطیری ماحول سے ہوتی ہے اور پھر ثقافت تک سفر کرتی ہے اور پھر ہندوستانی ثقافت تک آتی ہے اور مختلف نظریات کا تضاد دکھایا گیا ہے. افسانہ نگار نے اپنا الگ بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کی ہے. عامر رضا نے کہا کہ مجھے یہ افسانہ کم اور سطحی اور تبلیغی کتاب محسوس ہوتا ہے. جو باتیں افسانہ نگار نے بچپن سے سیکھی ہیں انہیں خطبے کی شکل میں پیش کر کے قاری کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. مختلف نظریات کے کردار بنائے گئے ہیں اور ان کو خطبے کی شکل میں پھیلا دیا گیا ہے. افسانہ نگار نے تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد سے استفادہ حاصل کی ہے. تحریر فلسفیانہ سطح پر کمزور ہے اور ربط کی بھی کمی ہے، البتہ کلائمیکس اچھا ہے. ڈاکٹر عرفان الحق نے گفتگو کی کہ مجھے یہ افسانہ بہت اچھا لگا ہے، میں نے ایسے اسلوب پر کوئی افسانہ پہلے نہیں پڑھا ہے. سانچوں سے ماورا سانچے کا موضوع پڑھ کر میٹا پیٹرن کی اصطلاح یاد آتی ہے جسے متعدد مصنفین نے متعدد تصورات کے لیے وضع کیا ہے. یہ علامتی افسانہ ہے جس میں مذہب، اخلاقیات اور نظریات کے پیٹرن یا نمونے شامل کیے گئے ہیں. افسانے میں ایک آغاز اور بھرپور انجام موجود ہے. افسانہ نگار نے مختلف رنگ دکھائے اور یہ بتایا کہ بھولے بھالے لوگ دنیا میں کامیاب ہیں جبکہ تیز اور شاطر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. سچائی کی تلاش دانا لوگ کرتے ہیں. دنیا میں کار خیر کا تسلسل کسی طرح سے جاری ہے اور یہ بتایا کہ اخلاقیات کا تعلق کسی ایک سانچے سے نہیں. محمد اکبر ریاضی نے کہا کہ افسانے کی آغاز میں 6-7 کردار دکھائے گئے ہیں اور تیسرے بھولے بھالے کردار کو افسانہ نگار نے مرکزی کردار بنا کر آگے بڑھایا ہے. اسلوب، زبان و بیان جب سے ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کیونکہ ہمارا ملک پاکستان کی دنیا میں داخل ہو چکا ہے تو ریکارڈنگ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے لوگ بولنے میں تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں اور وہ پھر کھل کے نہیں ہوتی. جیسے ایک ماحول ہوتا ہے نا آپس کا، وہ پھر میرا خیال ہے جس کو ڈرتے ہیں ریکارڈ پہ نہ جاؤ. کو پتہ ہے کہ بہت سی ہماری اب بہن بن چکی ہیں. اب یہ بات اب وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ریکارڈنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہم حلقے میں بھی لگا سکیں گروپ میں، اس وجہ سے وہ پورے پاکستان میں اور پوری جو بھی حلقے میں دونوں گروپس کے اندر ہمارے وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اس کو سننے سے پہلے میں لگانے سے پہلے میں سنتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات قابل اعتراض تو نہیں، کوئی پرابلم ہے. اگر مجھے نہیں لگے ذاتی طور پہ، اگر آپ لوگ منع کر دیں گے، ہاں اگر آپ لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ بات مناسب نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جب لگتی ہے تو لوگ سنتے ہیں. نہیں سر، لگانی چاہیے صاحب صدر. یہ کئی لوگ ہم تو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ اور اہمیت رکھتی ہے. جو سمندر پار پاکستانی ہیں یا جو اردو ادب سے جو ہے ان کے لیے یہ بہت اہمیت ہے. وہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اور کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ قابل گرفت نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں میں اسے ایڈٹ کر لیتا ہوں. جی بالکل ایسے. اور صاحب میں اسی حوالے سے بھی بات کر رہا تھا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں
کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیز نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتا؟ کہ آپ مجھے ذرا بتا دیں اگر، تو پھر میں آپ کی بات سے مجھے تائید کوئی کروں. اعتراض نہیں میں آپ سے توسط سے انہیں سے ہی بات کر رہا تھا. نہیں مجھے میں ذاتی طور پہ میں احمد لطیف یہ سوشل جو میڈیا مرضی تو- لکھو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فیقہ دین انسا ہے نا، محمد رفیق نے جو نکالا ہے تو عقیقہ بات دیں گے. تو اب صورت یہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد ابھی تو ہائی کورٹ نے اس کو روکا ہوگا، اس کے اوپر عمل درآمد روکا ہوگا. یہ آپ سپریم کورٹ نے بھی روک دیا. ہاں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے خلاف فیصلہ آ جائے اور اس کو کسی ایک حد تک جو ہے ریزنیبل بنا دیا جائے. لیکن اگر اسی صورت میں یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو آپ جو ہے وہ آئی لو یو کیمرے کے اوپر بھی جو ہے 6 مہینے کے لیے اندر ہو جائیں گے. کلیئر کر دو تھوڑا سا. سپریم کورٹ میں فیصلہ آ چکا ہے کہ سارے کے سارے آرڈیننس جو انہوں نے کیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے وہ ختم کر دیے. فیصلہ آ چکا. اچھا جو اب تک انہوں نے کیے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی. اچھا میرے یہ آ گیا فیصلہ. یہ صاحب صدر کی اجازت سے حضور یہ باتیں تو اجلاس کے خاتمے پر کرنے والے ہیں جو آپ نہیں وہ ذکر آ گیا تو درمیان میں کہا تو وہ شروع کروا مشتاق احمد درخواست آئی ہے یہاں پر یہاں تشریف لائے اور مضمون یہاں پہ پیش کریں. آپ ادھر آ جائیں. نہ کرتے کرانا جی ذرا. پلیز. میرا نام ڈاکٹر مشتاق احمد سہر ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ پینٹنگ سے بچتے جاتے سائڈ میں ڈاکٹر بن گیا MBBS. ڈاکٹر کا جو گانا تھا صاحب کا لڑکا وہ پورا ہو گیا. 4 سال مجھے ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ کو. تو 3 کتابیں میں کی ہیں، اردو کی درمیانی کتاب، اردو کی عام کتاب اور اردو کی خاص کتاب. تو 4تھی کتاب میری اس وقت کمپوز ہو رہی ہے، اردو کی غیر طبقاتی کتاب. طبقہ. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لکھتے کیوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جیلسی میں لکھتا ہوں. بڑے بڑے ہاتھوں کی جو مزاح نگار ہیں ان کی جیلسی میں لکھتا ہوں کہ بھی ہم بھی لکھ سکتے ہیں میرا آفس سے. اچھا. پھر لوگ دوسرا سوال کرتے ہیں جی کہ آپ کی کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا اگر آپ نے اتنے ڈھیر سارے مزاح نگاروں کو پڑھنا ہے اور ڈھیر ساری کتابیں پڑھنی ہے، صرف میری کتابیں پڑھنے آپ کا سارا مقصد تو ہے. ہم بھی جائز ہو جائے. تو میری کتابوں کی 2 کردار ہیں جو میں نے تخلیق کیے ہیں، رائے بک بک اور پھڈے باز. تو تقریباً ہر مضمون میں ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اگر وہ کوئی تبصرہ کریں. تو جیلسی کی ایک مثال تو یہ ہے کہ میں نے ابن انشا پر بھی مضمون لکھا ہے، اور جیلسی کی دوسری مثال ابھی میں ابھی جو مضمون ہے اس میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے، اہل زبان اور ہم. اچھا اس میں ایک بات ہے کہ یہ ہمارے تو مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے. جب آپ مضمون پڑھ چکیں گے تو آپ مائنڈ نہ کیجیے. نہیں میں نہیں کروں گا. میں نہیں کروں گا. مجھے پہلے کہہ دیا گیا کہ آپ خاموش رہیں تو میں خاموش رہوں گا انشاءاللہ. میں کان بند کر دوں. اہل زبان اور ہم ادبی حلقوں میں، یہ حلق کی جمع نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ادبی حلقوں میں حلق کا استعمال ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو ادیب حلق کا استعمال کھل کھلا کر نہیں کرتا اس کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں دوسرے تمام ادیب یہ متفقہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ شخص گنوار ہے اور ادبی محفلوں میں بیٹھنے کے ادب آداب سے نامزد ہے. ویسے جو ادیب حلق پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کرتا ہے، یعنی حلق کا کھلم کھلا استعمال کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق بھی یہی متفقہ رہی. خیر میں بات کر رہا تھا ادبی حلقوں میں موجودگی کے دوران میری ذات پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میں اہل زبان نہیں.
حالانکہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں اور اچھی خاصی رکھتا ہوں، یعنی زبان کی وہ اہم خوبیاں جو خود اہل زبان نے ہی متعین کی ہیں میری زبان میں بھی موجود ہیں، بلکہ کچھ بڑھ کر ہی ہیں۔ مثلاً میری زبان 4 ہاتھ تو نہیں لیکن بہرحال دراز تو ہے۔ اسی طرح یہ رنگین ہونے کے ساتھ ساتھ رنگ بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ چونکہ یہ میری عقل کی طرح موٹی نہیں ہے، اس لیے خوب تیزی سے چلتی ہے۔ مسلسل رالیں ٹپکنے کی وجہ سے میری زبان پھسل بھی جاتی ہے، اگرچہ میری زبان بڑھ بھی جاتی ہے لیکن بہرحال اتنی نہیں جتنی تیزی سے خوراک سے میرا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک میری زبان بے قابو ہو جاتی تھی اور بار بار لڑکھڑانا تو عام سی بات ہے۔ میں کچھ عرصہ کسی ادبی محفل میں نہ جاؤں تو زبان میں کھجلی بھی ہونے لگتی ہے۔ جب میں اہل زبان کی اپنے ہی متعین کردہ ان خوبیوں کو فخریہ انداز میں خود سے منسوب کرتا ہوں تو وہ بات پلٹ کر ہیلے بہانے سے انہیں میری خامیاں قرار دے دیتے ہیں۔ پھر بھی اہل زبان کے اطمینان کی خاطر زبان کو مزید نکھارنے کے لیے میں نے تمام ٹوٹے دانت نئے لگوا لیے ہیں۔ اس لیے اب یہ زبان اصلی اور نقلی، اصلی کم اور نقلی زیادہ ہے، ملا کر 32 دانتوں کے مضبوط حصار میں ہوتی ہے۔ لیکن بقول اہل زبان اس کے باوجود میری زبان گفتگو کے عین عروج پر اڑ جاتی ہے۔ میری گفتگو میں سکتہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ سکتہ تو پیدائشی لکنت کی وجہ سے آتا ہے۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اہل زبان مجھ سے مطمئن نہیں، جس کی بظاہر وجہ ان کی شرائط ہیں جو اتنی کڑوی اور اتنی کڑی ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جانا ایک قدرتی امر ہے۔ یہ کمی بیشی نہ بھی ہو تو اعتراض برائے اعتراض اب تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ برملا اظہار تو نہیں کیا جاتا لیکن اندرون خانہ وہی اہل زبان والا تعصب کار فرما ہوتا ہے۔ مثلاً اہل زبان کے نزدیک پہلی کڑی شرط تو یہ ہے کہ زبان آب کوثر سے جڑی ہوئی ہو، یعنی تلفظ و ادائیگی کمال درجے کی ہو۔ خیر قسمت کہ اب مجھ جیسے گناہ گار یہ التزام کیسے کریں کہ موت سے پہلے پہلے جنت سے آب کوثر لا سکیں۔ یہاں بڑے بات کہتے ہیں ویسے آپ کے تو مرنے کے بعد جنت کی چانسز ذرا کم ہی ہیں۔ دوسری کڑی شرط یہ کہ کسی بڑے ادبی دبستان یعنی دہلوی، لکھنوی، یو پی کے اردو گھرانے سے تعلق ضرور ہو، خواہ آباء و اجداد وہاں خان سامہ یا چوکیدار ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ ایک اور خوبی یعنی کہ تیسری کڑی شرط یہ کہ زبان اتنی ثقیل و نستعلیق ہو کہ دہلی اور لکھنؤ سے عام آدمی کے نام آیا خط پڑھنے اور سمجھنے کے لیے انہی شہروں کا سفر کرنا پڑے۔ منہ میں پان کی گلوری، اچکن کے ساتھ بہت ہی کھلا یا نہایت تنگ پائجامہ، جیبی گھڑی، ایک ہاتھ میں ریشمی رومال اور دوسرے میں اپنا یا کسی استاد کا دیوان جیسی اضافی خوبیاں سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہیں۔ مانا کہ مجھ میں زبان کی بعض خوبیاں نہیں ہیں، مثلاً زبان پر قائم رہنا، زبان میں لوچ ہونا، زبان کو منہ میں رکھنا، زبان تراشنا، زبان کو بند رکھنا اور مرد کی زبان ہونا۔ لیکن آغاز میں بیان کردہ بعض خوبیاں ان کی تلافی کر سکتی ہیں، جیسا کہ میری زبان الجھنا جانتی ہے، بلکہ اس کا مشکل ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ زبان بوقت ضرورت الجھنا بھی جانتی ہے، زبان بوقت ضرورت بدل بھی جاتی ہے۔ اگر مجھے بامر مجبوری بہت ہی دھیمے پن کا مظاہرہ کرنا ہو تو میں زبان کا کام ہاتھ سے لے لیتا ہوں۔ تڑاک چلتی ہے، اس سے کام نہ چلے تو کینچی کی طرح بھی چل سکتی ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو میری زبان زمانہ قدیم کے ایک جنگی ہتھیار کی طرح بھی کام کر سکتی ہے، جسے ہم ادبی زبان میں زبان تیغ سے جواب دینا کہتے ہیں۔ میں اپنی زبان کی کس کس خوبی کا ذکر کروں؟
یہاں تک کہ میں تو اپنی زبان کے زور پر خندق تک پار کر سکتا ہوں۔ دبنگ پنجابی شخصیت ہونے کی وجہ سے اہل زبان میرے سامنے ذرا دبک کر رہتے ہیں، وگرنہ کوئی اور مائی کا لال یوں اپنی زبان کے زور پر خندق عبور کرنے کی کوشش کرے تو اس پر فوراً شیخی خورے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ ویسے تو لوگ میری معصومیت کو دیکھتے ہوئے میرے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں زبان کہاں۔ انہیں منہ کھول کر دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی منہ میں مستقل طور پر دھڑلے سے قبضہ جمائے بیٹھے۔ واہ واہ۔ اسی طرح میں ذاتی طور پر زبان میں لوچ کا قائل نہیں، جو دل میں ہے وہ بلا تردد زبان پر لانا چاہیے۔ اگر میں ہر چھوٹے بڑے کے جذبات کا خیال رکھنا شروع کر دوں تو اپنی دھاک کیا خاک ہو جائے۔ اٹک اٹک کر اردو بولنے والی میری یہی زبان پنجابی میں گفتگو کے دوران بغیر الجھے تڑاک تڑاک بولتی ہے اور کہیں لڑکھڑاتی بھی نہیں۔ چونکہ میری زبان رنگ برنگی بھی ہے، اس لیے میں دنیا جہان کے علوم پر سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہوں۔ یہ تیزی کے ساتھ رنگ بدلنا جانتی ہے، یعنی حسب ضرورت ماحول کے مطابق اپنا موقف بدل سکتا ہوں۔ اسی طرح میں کبھی زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں رہا، میری زبان ہمیشہ ڈنکی کی چوٹ پر جواب دیتی۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا تو آپ کر لیں کہ سوچنے کا کام محض خود ساختہ پڑھے لکھے اہل زبان پر نہیں چھوڑ سکتے کہ اہل زبان سے مراد وہ طبقہ لیا جاتا ہے جو نستعلیق قسم کی ثقیل اردو میں گفتگو کرے، اہل زبان ہونے کے ذوق میں ڈٹ کر الفاظ کو بگڑے تلفظ کے ساتھ ادا کرے، ہر لفظ کو خوب چبا چبا کر بولے، منہ اور چہرے کی ہزار مذہب خیز اداؤں کے ساتھ ادا کرے، خود کو سند سمجھے، غلط لفظ بول کر اس پر ڈٹ جائے، ان پڑھ ہونے کے باوجود نئے نئے لفظ ایجاد کرے، اور جب بات حد سے بڑھ جائے تو اپنی اہل زبان ہونے کی ویٹو پاور استعمال کر کے اپنی زبان اپنی جان چھڑا لے۔ کیا آپ نے کبھی اہل زبان، پنجابی اہل زبان، سندھی اہل زبان، پشتو اہل زبان، انگریزی اہل زبان اور یا فرانسیسی اہل زبان کی اصطلاح سنی ہے؟ بھئی اگر سنی بھی ہے تو پلیز خود تک محدود رکھیں، فی الحال میں ذرا اردو اہل زبان سے دو ہاتھ کر۔ یہ کمپلیکس صرف اردو اہل زبان والوں کو ہے کہ آپ اپنی اردو چاہے کتنی ہی بار آب کوثر سے دھو لیں، لیکن اگر آپ کا شجرہ نسب کسی پشت میں اہل زبان سے نہیں ملتا تو گویا آپ اردو زبان کے لیے چھوٹ ہیں۔ جس کی ایک مضبوط اور واضح مثال خود میری ذات ہے کہ اپنے بچگانہ اور معصومانہ دور میں نے سیدھے طریقے سے خوب ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی نہ کسی طرح اہل زبان میں داخل ہو جاؤں، لیکن بری طرح ناکام رہا۔ حالانکہ یہ سبھی کو معلوم ہے کہ سیدھے طریقے سے کوشش کرنا ویسے ہی میرے مزاج کے خلاف، اس لیے اپنے مزاج کے عین مطابق چور دروازے سے بھی داخل ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لوگ تو بہت ہی کائیں ہیں کہ مجال ہے جو کسی بھی اس مضمون کی حیثیت آیا مضمون کی ہے یا کالم کی ہے یا کسی کوئی تحقیقی نوعیت کی تحریر ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ سنا یہ ہے کہ مضمون پیش کیا جائے گا حلقے میں، بطور مضمون کے اس کو اگر مضمون کی جو تعریف ہے مزاحیہ مضمون کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اچھا چلیں، مزاحیہ مضمون بھی مضمون ہوتا ہے، لیکن تنزیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مزاحیہ ہوتا ہے، ایک استہزائیہ ہوتا ہے۔ تو مزاحیہ تو کوئی حرج نہیں ہے وہ، لیکن استہزائیہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو نسلیں ہیں ان کے اندر ایک عصبیت پائی جاتی ہے۔ میرے استاد عرفان صدیقی صاحب، ان سے ہم نے ایک دفعہ سوال کیا کلاس میں کہ نسیم حجازی کے ناول متعصبانہ ہیں، ان میں تعصب پایا جاتا ہے، تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، تعصب اور عصبیت میں فرق ہوتا ہے، عصبیت آپ کا حق ہے لیکن تعصب آپ کا حق نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی رفع کر لینی چاہیے کہ زبانوں کے اوپر ناز نہیں ہے۔ اجمی اور عربی کا جو مقدمہ ہے ہزاروں سال پرانا ہے، فارسی کی تاریخ آپ پڑھ لیں،
کہ جو فارس کے علماء ہیں، شعراء ہیں، تخلیقار ہیں، اپنے آپ کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں کرتے آئے ہیں، اور دنیا کی تہذیبوں سے یعنی ان سے متاثر بھی ہوئی ہیں. تو اس کا یعنی یہ اس طرح کا الزام محض اردو اہل زبان پر لگانا ذرا مناسب نہیں ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس میں بات ادب اور زبان سے شروع ہوئی، لیکن یہ نسلی تعصب میں تک جا پہنچی، جو کسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ اس مضمون کی بہت یعنی متکلم کی طرف سے ایک کوتاہی ہے، اور کچھ غلط فہمی بھی ہے، اور تعصب بھی ہے. میرے خیال سے یہ مضمون جو ہے نا یہ ہرگز مناسب نہیں، میری گزارش. جی صاحب صدر کی اجازت سے ایسی تحریروں پہ میں تو بات نہیں کرتا، لیکن رحمان حفیظ صاحب نے جو بات کی وہ استہزائیہ ہے، مزاحیہ تو شاید نہیں ہے. اور دوسرا جو صاحب مضمون ہے انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے کہ جن کا وہ تقابل پیش کر رہے تھے جو کہ ان کالڈ فار ہے، انوانٹیڈ ہے، وہ پھر یہ ہے کہ وہ دونوں کو جو ہے کنڈیم کرتے نظر آئے ہیں. جو میرا خیال ہے انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کافی ہیں، مزید جو ہے اس پہ بات کیا کی جا سکتی ہے. یہ تحریر ایسی نہیں کہ جس پہ مزید بات کی جائے یا کسی اس کو ڈومین میں رکھ کے اس پر بات کی جائے. جناب بات تو ہونی چاہیے، اور ہوگی انشاءاللہ. اور اس لیے ہونی چاہیے کہ صاحب مضمون جو ہیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو ان کے اپنا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلی بار آئے ہیں اور ایک لمبا کیریئر جو ہے وہ ڈاکٹری کے شعبے میں گزار کے آئے ہیں، تو کسی ایک لیول پر کہیں نہ کہیں ان کو کچھ رعایت جو ہے وہ دی جانی چاہیے ان کی تحریر کے اوپر بات کرتے ہوئے. لیکن جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور 3 کتابیں یہ لکھ چکے ہیں، چوتھی کتاب ان کی چھپنے والی ہے، اپنے تعارف کے دوران بھی ان کا جو تعارفی انداز تھا وہ بھی استہزائیہ ہی تھا. اور یہ مطلب ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی کہ شاید جب وہ جیلسی کی بات اور باقی یہ بات کی گئی کہ میری کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہے عام آدمی کے لیے، تو اس کے پیچھے چھپا ہوا جو ہے ان کا کی جو اپنی ذات کے حوالے سے جو ایک پرغرور انداز تھا وہ ان کے اس مضمون کے اندر استہزاء میں تبدیل ہوا. اچھا، ان کو اردو لکھنا ہی نہیں آتی، چند ایک جملوں کے علاوہ کسی بھی ایک سطح پر یہ نظر نہیں آیا. یا تو بھائی آپ اگر آپ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اہل زبان کے ساتھ، ہم میں سے میرا خیال میں ہم 3 آدمی جو بولے ہیں ہم نسلوں سے پنجابی ہیں اس وقت تک جو ہم 3 آدمی بول رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری زبان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. مذاق پیدا کرنے میں اور مذاق اڑانے میں بڑا فرق ہے، اور یہ صاحب مضمون کو پتہ نہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مذاق پیدا کر رہے ہیں. 2-3 جملے ان کے جو ہیں ان کے اندر شاید کہیں نظر آیا کہ کچھ رونق لگی مضمون کے دوران، لیکن باقی ان کو استہزاء کا اور مذاق کے درمیان کا جو باریک فرق ہے اور بہت واضح فرق ہے اس کے بارے میں صاحب مضمون کو علم نہیں ہے. اور انہوں نے جہاں اردو بولنے والوں کا استہزاء کیا، وہاں جو پنجابی رہتل ہے، جو پنجاب کی معاشرت ہے، اس کی تحقیر کی اس مضمون کے اندر، اور جو میرے خیال میں کسی سطح پر بھی قابل قبول نہیں. مضمون جو آپ کا تھا وہ اہل زبان پہ آ رہا ہے، ان کو نہیں کر سکتے صدر صاحب اہل زبان پہ تھا.
لیکن اس میں صرف جو اندر زبان ہے دانتوں کے نیچے اس کا ذکر ہو رہا تھا. جو زبان ہے، جو زبان دانی انہوں نے پیش کر لی تھی، جو اس کے اوپر بات کری تھی، وہ نہیں آئی جس پہ وہ فوکس کر رہے تھے. اب اپنا نام بتائیے. اطہر ضیاء. جناب صدر کی اجازت سے جو امداد آکاش بھائی نے جس طرح بات کا آغاز کیا، اس سے میں تھوڑا سا ایک حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ مزاح کا رنگ ضرور موجود ہے، لیکن اس کو اس طرح سے برتنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. جب بات زبان کی ہو رہی ہے تو تلفظ کی بھی ساتھ ہونی چاہیے، جبکہ یہ حلق جیسے لفظ اور اس طرح کے جب تو وہ یہ نکل رہے تو وہ حلق سے ہیں، لیکن وہ کانوں کو چبھتے ہیں کم از کم مجھے تو ایک جب مزاح کی بات آتی ہے تو مزاح کا اخروٹ اگر کسی کے سر پہ رکھ کے توڑا جائے تو پھر مزاح نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مزاح لکھنا انتہائی سنجیدہ کام ہے. اور ڈاکٹر صاحب مزاح کے حوالے سے مجھے اتنے سنجیدہ نظر نہیں ہے. بہت جناب صدر آپ نے اجازت نہیں خیر وہ ٹھیک ہے. صاحب صدر فقہیہ مضامین ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو ایک لائٹر نوٹ میں لینا چاہیے. سر پر اخروٹ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو پھر آپ لکھ ہی نہیں سکیں گے مزاح. آپ کسی موٹے آدمی کا، کسی کالے آدمی کا، کسی اور ایسے کوئی جو عیوب ہیں یہی تو سامنے آتے ہیں. تو آپ چراغ حسن حسرت کو پڑھ لیجیے، آپ یوسفی صاحب کو دیکھ لیجیے. مثلاً بہت سے واقعات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مزاح پیدا ہی اسی طرح ہوگا، اخروٹ توڑنا پڑے گا کسی نہ کسی سر کے سر. ایک بات. دوسری یہ کہ ایک کمپلیکس ہے نان اردو اسپیکنگ کا. ایک مجھے اس میں یہ غلطی محسوس ہوئی جو فاضل مضمون نگار ہیں کہ یہ صرف یہ زوم اردو زبان والوں کو ہے کہ جی ہم اہل زبان ہیں. کسی پشتو، عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں ہم سب سے زیادہ ہے. جو کنگز انگلش ہے یا کوئنز انگلش ہے ان کو ہے، عربوں کو ہے، اردو معلیٰ والوں کو ہے. تو اتنی ساری مثالیں موجود ہیں، یہ رہے گا. اب یہ ہے کہ یہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیگم اردو اہل زبان ہے، خود وہ ٹھیٹھ پنجابی ہیں. اب چونکہ وہ اس کمپلیکس کا شکار ہیں، جو بیگم کے ساتھ ان کے تضادات ہیں یا غصہ ہے وہ بھی اردو زبان پہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زبان ایسی ہے، وہ زبان ایسی ہے. نہیں، اس میں زبان کا قصور نہیں ہے، ہمارے رویوں کا ہے. اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں تو پھر اس معیار کو اپنانا ہوگا. فراز صاحب پٹھان تھے، انہوں نے لکھا لکھنؤ والوں کو شرماتے ہیں. قتیل شفائی یہاں کے تھے، ہزارے کے. کسی طرح لکھنؤ سے کم نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ان سے بہتر شاعری ہمارے یہاں ہو. شاعری میں ہم ہندوستان سے بہت آگے ہیں. میرا مطلب میں ایک طالب علمانہ حیثیت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شاعری میں، ادب میں ہم ہندوستان سے اور دنیا کے بہت سے ممالک سے ہم آگے ہیں. دوسرا بس ایک آدھ جملہ یہ ہے کہ وہ فی الحال یہ کہنا ہے، آگے پھر بات ہوگی. میں پورا مضمون نہیں سن پایا، لیکن جو اب تک کی بات ہے اس میں جو ٹائٹل لگایا گیا مزاحیہ مضمون، اگر اس اسٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے بات کریں تو پھر تو اس سے جب باہر نکلتے ہیں مضمون نگار تو ان پہ اور طرح کی نکتہ چینی والی اور منع کرنے والی اور روکنے والی تنقید ہو رہی ہے. لیکن اگر ان کی کریشن کو دیکھا جائے تو کارل یونگ سائیکالوجسٹ ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ کولیکٹیو ان کانشیسنیس انڈیویجول سے پہلے آ رہی ہوتی ہے. تو ہم اس جو جتنے ادوار سے زبان گزر کے آئی یا معاشرے میں چل رہی ہے اس کو ایک انڈیویجول اپنے فرسٹ پرسن سے نکل کر باہر جا کر معائنہ کرتا ہے تو اسی طرح کا مضمون بنتا ہے جس طرح انہوں نے لکھا ہے. اور اگر آپ خواہ سے یا کوئی بھی نقاد اس کو وہ جو کیسل آف سکین کے اندر دبوچنا چاہتا ہے کہ تم ادھر کھڑے ہو کر بات کرو
تو میرے خیال میں یہ کریٹر کے ساتھ زیادتی ہے. اس نے لکھنا ہے اور اس نے اسی طرح لکھنا ہے جس طرح اس کے قلم نے چلنا ہے, اس کی اپنی آبزرویشن ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اس طریقے سے پلیس کرنا کہ یہ کسی کا استہزاء کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم نے ایک پوزیشن پہلے اپنی سیٹ کر لی ہے اور پھر اس پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس تنقید کو یہ سارے لوگ تھیوری کے طور پر لیتے ہیں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ جو ہوا ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر بندے کا ایک نقطہ نظر ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح کی تخلیق ہوتی ہے اور انہوں نے جو آبزرو کیا وہ فرسٹ پرسن سے نکل کر انہوں نے دیکھا, تھرڈ پرسن پہ جا کے اور اس کو بیان کیا. دیٹس اٹ. میں مزاح کے جو پہلو تھے وہ تو بیچ میں بہت سے خوبصورت فکرے اس کے اندر تھے جس میں باقی مزہ آیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پانی کے اندر جب آپ چینی ڈالتے ہیں تو چاشنی نہیں بنتی, تو اس کو آپ کو مختصر کرنا پڑتا ہے. اور جیسے ایسا ربڑ ہے کھینچتے چلے جاؤ تو چھوٹے گی تو پھر تکلیف دے گی, بات لگے گی جا کے. تو اس میں جب انہوں نے اس کی طوالت کی نا تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کی بے ساختگی تھی جملوں کی, وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی. اور پھر بیچ میں یہ بھول گئے بیچ میں کہ کہیں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زبان لکنت کا شکار تھی بچپن سے, اور لیکن تاثر یہ دیا پورے مضمون میں کہ میری زبان میں اہل زبان دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اندر روانی بہت زیادہ ہے, تو تاثر تو پورا مضمون روانی کا ہے, لیکن بیچ میں یہ تعصب کو مزاح نہیں کہہ سکتے. جی آپ گورے اور کالے کے درمیان جب تحریر کر رہے ہیں تو کالے کو آپ استہزاء کا نشانہ بنا کر اسے مزاح نہیں کہہ سکتے, سستا مزاح ضرور کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات پہلے اگر ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کسی ایک سطح کے اوپر کسی کے موٹاپے کو طنز و نگاہ کا مزاح کا نشانہ بنایا اور اس سے لافٹر لینے کی کوشش کی, تو آج کے ارتقاء ادب کے اور مزاح کے ارتقاء کے اس دور کے اندر ہم اس کو اس وقت کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر رکھ کر تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, لیکن آج اس جیسا مزاح اگر لکھا جائے گا تو اسے مزاح کے زمرے میں نہیں, استہزاء کے زمرے میں ہی شمار کیا جائے گا. کافی ہوگی گفتگو. تو مشورہ یہ آیا دوستوں کی طرف سے کہ ظاہر